وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سب نے 21واں روزہ اور 22ویں تراویح کی نماز باجماعت ادا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر سے آیت نمبر 71 تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ زمر مکی صورت ہے، اس میں 75 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جہنم اور جنت کے ذکر کیے ہیں۔ جہنم میں جہنمیوں کو کیسے داخل کیا جائے گا اور وہ کیا بولیں گے، اور جنت کو جب جنتیوں کو جنت جیسی نعمت سے نوازا جائے گا تو وہ کتنی خوش ہوں گے، یہ ساری باتیں اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس سورت کے جو جہنم کا واقعہ ہے، جہنمیوں کو کیسے داخل کیا جائے گا، اس تعلق سے چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آئیے سنتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی اور جو موت دی ہے، زندگی اور موت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش کا دن ہے، آزمائش کی گھڑی ہے۔ اسی بیچ میں ہمیں نیک عمل کر کے، اگر نیک عمل کریں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی نعمت کو تیار کر رکھا ہے اور جنت جیسی نعمت سے نوازے گا، اور اگر ہم نیک عمل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کر رکھی ہے، اور وہ سزا ہے جہنم کے شکل میں۔ تو آئیے سنتے ہیں جہنمیوں کے تعلق سے کہ جب جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ سنا دے گا کہ تمہارے حق میں جہنم واجب ہو چکا ہے کیونکہ تمہارے رجسٹر میں نیکیاں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کا فیصلہ سنا دے گا۔ اور جب جہنم کا فیصلہ سنا دے گا تو جہنمیوں کو اب جماعت کے جماعت، گروہ در گروہ اسے ہانکے لے جائیں گے۔ یہ جو زمر کا جو معنی ہے، سورہ زمر، اس سورت کا نام ہے زمر۔ زمر کے معنی ہوتا ہی جماعت در جماعت، گروہ در گروہ۔ ایک جماعت جا رہی ہے، پیچھے دوسری جماعت جا رہی ہے، تیسری جماعت جا رہی ہے، اس طرح مطلب لائن سے سیریل جماعت بر جماعت لے جائیں گے اور جہنم میں ڈھکیل دیں گے، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ جب جہنمیوں کو ہانکے لے جائیں گے، جس طرح بکری کا ریوڑ ہوتا ہے اور بکری کا چرواہا، بکری کا ریوڑ آگے آگے جا رہی ہے اور چرواہا پیچھے ڈنڈا لیے ہوئے ادھر گھیر رہے ہیں، ادھر گھیر رہے ہیں اور آگے ہانکے لے جا رہے ہیں، ویسے ہی جہنمیوں کو ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جائیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف ہانکتے ہوئے لے جائیں گے۔ جب جہنم تک پہنچ جائیں گے تو حتی اذا جاؤہا، جب وہ گروہ، وہ جماعت، وہ جہنمی سب جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، حتی اذا جاؤہا، جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے تو فتحت ابوابہا، جہنم کے 7 دروازے کھول دیے جائیں گے۔
اب تک بند تھا. اب جب جہنمی قریب ہو جائیں گے تو ان کے 7 جو جہنم کے 7 دروازے ہیں وہ 7 دروازوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے کھول دیں گے. اب جب کھول دیں گے تو جہنم کا جو گیٹ میں جو فرشتہ ہے، جو داروغہ ہے، وقال لهم خزنتها، وہ گیٹ میں کہیں گے، پوچھیں گے، ان جہنمیوں سے پوچھیں گے، الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی پیغمبر رسول نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم رسل منکم، تم میں سے ہی. رسول جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو لوگوں میں سے ہی بنایا تھا، تم میں سے. جو منکم کا جو لفظ ہے یہ ان بد عقیدہ لوگوں کا عقیدہ کو اللہ تعالیٰ نے توڑا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے. بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور تھے، بشر نہیں. بشر کے مطلب انسان، اور نور کا مطلب جس طرح اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتے کو پیدا کیا ہے، تو گویا اللہ کے رسول فرشتے تھے کیا؟ فرشتے نہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب انسان میں سے ہی تھے، اور اللہ کے رسول بھی انسان تھے. اس لیے ان لوگوں کا عقیدے کو توڑا اور کہا کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول نہیں آیا تھا؟ اور وہ رسول یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے رب کے نازل کردہ آیتیں، نازل کردہ کتاب کی آیتیں پڑھ کر تمہیں نہیں سناتا تھا؟ یہ کون کہیں گے؟ جہنم کے داروغہ، جہنم کے گیٹ میں، جہنم کے جو گیٹ میں جو واچ میں جو فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے وہ فرشتہ پوچھیں گے. وَيُنذِرُونَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی قہر و غضب، اللہ تعالیٰ کی جہنم کی باتیں سنا کر کے تمہیں نہیں ڈرایا تھا؟ یہ ساری باتیں جہنم کے گیٹ میں ان جہنمیوں سے کریں گے. اور یہ بھی نہیں کہا تھا کہ لقاء یومکم ھذا، کہ ایک دن قیامت کے دن قائم ہوگا، اور قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس دن سارے انسان کے حساب و کتاب کیے جائیں گے، اور وہ ملاقات کا دن ہوگا. کیا یہ ساری باتیں تمہیں نہیں بتایا تھا؟ تو جہنمی لوگ وہاں پر جھوٹ نہیں بول پائیں گے، سچ سچ بولیں گے. قالوا بلا، کہیں گے کہ ہاں آئے تھے، ہمارے درمیان ایک نبی ایک پیغمبر آئے تھے اور ہمیں دین کی باتیں بتائی، جنت کی باتیں بتائی، جہنم کی باتیں بتائی، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کی باتیں بتائی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی باتیں بتائی، ساری باتیں بتائی. لیکن ہم نے ان کو ٹھکرا دیا ہے، ہم نے ان کو نہیں مانا، انکار کر دیا. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بولے کہ یہ تو حق تھا ہمارے اوپر، ہم کافروں کے اوپر، کہ یہ عذاب بالکل حق تھا، واجب تھا، اس لیے آج ہو پڑا ہے. وہ جہنمی لوگ کہیں گے. جب یہ کہیں گے، جب جواب دے دیں گے، تو جہنم کا فرشتہ اب انہیں ان جہنمیوں سے کہیں گے قیل ادخلوا جہنم، اے جہنمیوں، قیل ادخلوا ابواب جہنم، اب جہنم کے دروازے میں داخل ہوتے جاؤ، داخل ہوتے جاؤ. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، انہیں کہیں گے یہ جہنم کے دروازے سے اب اندر داخل ہوتے جاؤ، اور یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اس میں تم خالدین فیہا، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. یہاں سے اب تم نکلنے کا تمہارا کوئی چارہ نہیں، کوئی تمہارا راستہ نہیں، اب تمہارا یہ ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. فبئس مثوى المتکبرین، اور یہ جو ٹھکانہ ہے، یہ جو جگہ ہے، تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بری جگہ ہے. یہ کہہ کر فرشتے کہہ کر کے سب کو جہنم کی طرف ڈھکیل دیں گے. اسی کا نقشہ
سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. جب وہ جہنمیوں کو جہنم میں جب ڈھکیل دیں گے کہیں گے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ, اور وہ لوگ جو لوگ اپنے رب کو انکار کیا, رب ماننے سے انکار کیا, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے عذاب جہنم, جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی بری جگہ ہے. جب ان جہنمیوں کو جہنم میں ڈھکیلا جائے گا, جہنم میں پھینکا جائے گا, اِذَا أُلْقُوا فِيهَا, جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا, فِيهَا سَمِعُوا لَهَا, جہنم کا عذاب کتنا خطرناک, کتنا ڈینجر عذاب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک چنگاری اگر دنیا کے اندر بڑھ جائے تو وہ چنگاری یہ پوری دنیا کی زمین اور زمین کی ہریالی تمام کو جلا کر کے راکھ کر دے گا, تانبا کر دے گا. پھر قیامت کی صبح تک کوئی ہریالی, کوئی پیڑ پودے نہیں اگیں گے. ایسی خطرناک وہ جگہ ہے, ایسی خطرناک وہ چنگاریاں. کأنہ جمالۃ صفر, کأنہ جمالۃ صفر, گویا کہ اس کی چنگاریاں اونٹ اور پہاڑ کے مانند ہے. اونٹ کتنے لمبے لمبے ہیں, اب یہ چنگاری ہم جو آگ جلاتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چنگاری ہوتی ہے, وہ اونٹ کی مثال دی ہے وہ چنگاری. تو اللہ تعالیٰ اس جہنمیوں کو جہنم کے اندر داخل کریں گے تو چیخ پکار کریں گے, چلائیں گے, بہت چیخیں گے, پکاریں گے, لیکن وہ چیخ پکار اس وقت کس کام کا, کچھ کام کا نہیں. سمعوا لها شہیق, شہیق کہتے ہیں چیخ پکار کو. تو ان کی چیخ پکار کو ایک دوسرے آدمی سنیں گے. وہی تفور, اور جہنم بھی اتنے غصے میں آ جائیں گے, اتنے دیش میں آ جائیں گے اور غیظ و غضب میں آ جائیں گے کہ جہنم یعنی تفور کے معنی ہوتا ہے کود پھاند کرنا. جیسے ایک گھوڑے کو باندھ دیتے, کبھی انہیں شرارتی آ جاتی تو کودنے لگتے, تو ویسے جہنم غصے کے مارے یعنی کود پھاند کرنے لگ جائیں گے. تفور, کود پھاند کرنے لگ جائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جہنم کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. رواہ مسلم, مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنم کو لائی جائے گی, یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام, جہنم کو باندھے رکھیں گے زنجیر سے. زمام کہتے ہیں زنجیر, زنجیر مطلب چین, جو ایک کاڑا دوسرے کاڑے کے اندر ایسے جوائنٹ رہتا ہے, چین جیسے, تو اس کو زنجیر کہتے ہیں. تو اسی کو عربی میں زمام کہا گیا ہے. تو جہنم کو 70,000 زنجیر سے باندھے ہوئے رکھیں گے. 70,000, 70,000 زمام, 70,000 زنجیر سے باندھا ہوا رہے گا. مع کل زمام 70,000 ملک, اور ہر ایک زنجیر پر 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اب مثال کے طور پر ایک زنجیر ہے, ایسا ایک زنجیر ہے, اور اسی طرح 70,000 زنجیر ہے. اب ایک زنجیر کو پکڑنے والے کتنے فرشتے, 70,000 فرشتے ہوں گے. تو جہنم کے غصہ اور غیظ و غضب کا عالم کیا ہوگا. ایک ایک زنجیر کو 70,000 اگر فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے تو 70,000 کو 70,000 سے اگر انٹو کریں گے کتنے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو اتنا غیظ و غضب میں ہوں گے. اور 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها, ایسے پکڑ کر کے کھینچے رکھیں گے تاکہ جہنم غیظ و غضب میں آ کر کے کسی کے اوپر حملہ نہ کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک بتائی کہ اس کا غضب اور اس کا غصہ اس طرح ہوگا. تو اسی کی وضاحت یہاں پر ہے
جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کی ہے، کفور یعنی کود نافان، تکاد تمیز من الغیظ، پھر وہ اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہوئے اور اس کو ترجیح دی اور اس بات کو اور پکی کر دی، تکاد تمیز من الغیظ، جہنم، غیظ کے معنی غصہ، جہنم تیش اور غصے میں اتنا ابھریں گے، کلما القی فیہا فوج سألہم، جب جہنمیوں کو فوج کے فوج، جماعت کے جماعت، گروہ کے گروہ جب اس میں ڈالے جائیں گے، کس میں؟ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، تو سألہم خزانتها، وہاں بھی اس آیت کے اندر خزانتها آیا، یہاں بھی خزانتها کے معنی یعنی جہنم کا جو گیٹ مین ہے، جو داروغہ ہے، وہ داروغہ، وہ گیٹ مین، وہ پہرہ دار پوچھیں گے، سألہم سوال کریں گے، کن سے؟ ان جہنمی سے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تمہیں دھمکانے والا نہیں آیا تھا، اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈر دکھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ وہاں بھی اس آیت کے اندر، سورہ زمر کے اندر، وہاں بھی کہا کہ قالو نعم، وہاں قالو نعم کہا یا قالو بلا کہا کہ ہاں آیا تھا، یہاں بھی انکار نہیں کیا بلکہ بات کو قبول لیا۔ دنیا میں تو ٹھکرا دیتا تھا، نبی کو جھٹلا دیتے تھے، لیکن وہاں جھٹلانے کا کوئی چارہ نہیں، سچ سچ بول دے رہے کہ قالو بلا، ہاں آئے تھے، ہمیں ڈرائے تھے، دھمکائے تھے، سب کچھ کیے تھے، قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا کہ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی کتاب نہیں نازل فرمائی، یہ سب ساری جھوٹی باتیں ہیں، نبی کو جھٹلا دی، کتاب کو جھٹلا دی، ساری باتوں کو جھٹلا دی، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا، اور صرف جھٹلانا ہی نہیں بلکہ کیا کیا؟ وقلنا، بلکہ ہم نے یہ بھی کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کیا، کوئی چیز نازل ہی نہیں کیا ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم بہت بڑے گمراہی میں ہو، تم بہت بڑے گمراہی میں ہو، وقالو، جب یہ کہیں گے کہ تم بہت بڑے گمراہی میں تھے اور ابھی بھی ہو، تو اللہ کے اس جواب میں یہ لوگ کہیں گے، وقالو، یہ جہنمی لوگ کہیں گے، لو کننا نسمع، بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے جہنمی لوگ کہ اگر ہم ان کی بات کو یعنی نبی کی بات کو سن لیتے او نعقل، اور عقل سے کام لیتے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے۔ اب وہاں اس وقت افسوس کر کے کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں، نبی آئے، کتاب آئی اور ساری باتیں بتائے، سمجھانے کے باوجود نبی کو جھٹلایا، اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل ہی نہیں فرمایا ہے، تو پھر اس وقت افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں، وہاں تو اعتراف کر لیا، اعتراف کرنے کے بعد کیا کہا؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور سارے کے سارے جہنمی لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ اعتراف کے معنی یعنی قبول کر لینا کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے غلطی کی ہے، اگر ہم مان لیے ہوتے، نبی کی بات کو مان لیے ہوتے، قرآن کی بات کو ہم سن کر کے عقل سے، دماغ سے ہم مان کر کے اس کے اوپر عمل کر لیے ہوتے، تو آج فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، آج یہ دردناک عذاب والوں میں سے نہیں ہوتے۔ یہ جہنمی لوگ بذات خود اس وقت افسوس کر کے اس طرح کی بات کریں گے۔ تو محترم ناظرین، محترم حاضرین، ہمارے سامنے قرآن مقدس ہے، ہمارے سامنے حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے یہ قرآن کو رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان سنت چھوڑ کر کے گئے ہیں، لہٰذا ان دونوں چیزوں کو ہمیں مضبوطی سے پکڑیں گے اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم راہ راست پر ہمیشہ رہیں گے، ورنہ پھر ہمارا حال وہی ہوگا جو کافر لوگوں کا ہوا،
جو جہنمی لوگوں کا ہوا. اس لیے ہمیں چاہیے قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وسیع خطبہ دیے تھے اور اسی خطبے کے درمیان ایک حدیث تلاوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے میرے ساتھیوں سنو, ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جاتا ہوں. لن تزلوا, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, پدبھرشٹ نہیں ہوگے, ہمیشہ ہمیشہ تم راہ راست پر رہو گے. کب؟ جب تم ما تمسکتم بہما, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے, مطلب عمل کرتے رہو گے, تب تک تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے. اور وہ دو چیز کیا؟ کتاب اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آپ کے سامنے پڑھ کر کے آپ کو سمجھا رہا, وہ سنت رسولی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں اور یہی چیز ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے اور ہماری زندگی میں سنوارنا چاہیے. اگر ہم ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں سنواریں گے, ڈھانچہ ڈال دیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہوگی, ورنہ پھر ہمیں بھی افسوس کرنا پڑے گا. اس لیے ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں اس قرآن کا صحیح سمجھ عطا فرما, صحیح فہم عطا فرما, صحیح ادراک عطا فرما, اور ہمیں اس دین پر چلنے والا بنا. ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے ماں اور بہنوں کو, تمام امت مسلمہ کو اس دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہم تقبل, اللہم تقبل, اللہم تقبل.